السلام علیکم۔ میں آپ کے ساتھ تجوید کا کلاس لیتا ہوں، لیکن پڑھانے سے پہلے آپ کو میری گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کیجئے، کیونکہ یہ قرآنی علم ہے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو آج جو میں آپ کو پڑھاتا ہوں انتہائی اہم ترین اور انتہائی دلچسپ اور معلومات افزا کلاس ہے، جو کہ آپ نے کبھی اس سے پہلے اس طرح کی معلومات نہیں سنے ہوں گے، خواہ وہ جنرل معلومات ہو یا تجوید کے حوالے سے ہو۔ تو میں آپ کو آج لام کا قاعدہ بتاتا ہوں کہ لام کا قاعدہ کیا ہے۔ تو لام کے قاعدے میں ہم اللہ کے نام کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے نام کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی تشریح میں آپ کو کرتا ہوں، جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ معلومات افزا ہوگا۔ تو اس طرح ہے کہ اللہ کا جو نام ہے، جس طرح ہم لکھتے ہیں اللہ، تو یہ دو الفاظ سے مرکب ہے، ایک ہے الہ اور ایک ہے جس کو علامِ تعریف کہا جاتا ہے۔ تو الہ کی معنی ہے یعنی معبود، جس کی عبادت لوگ کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے الہ۔ لیکن یہ عام معبود ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ یہ کوئی بھی معبود ہو سکتا ہے جس کے لوگ عبادت کرتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے عام طور پر الہ، اور یہ ایک اسمی نکرہ ہے۔ لیکن جب ہم اس پہ علامِ تعریف داخل کرتے ہیں تو اسمی نکرہ کو ہم اسمی معرفہ بناتے ہیں، یعنی اس عام الہ کو ہم ایک خاص الہ میں تبدیل کرتے ہیں، اور اس طرح ہم الہ سے اللہ بناتے ہیں۔ اور یہ علامِ تعریف کی مثال ایسی ہے جس طرح کہ ہم انگلش میں جب عام ناؤن ہو تو اس کے ساتھ اگر جب ہم ڈیفینٹ آرٹیکل دا لگاتے ہیں تو اس کو ہم خاص کرتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں بک، تو یہ تو عام کی بک ہے، بک۔ اگر ہم اس سے پہلے دا بک لگائے تو اس کو ہم مطلب اس کو کہا جاتا ہے ڈیفینٹ آرٹیکل، اور اس ڈیفینٹ آرٹیکل نے اس بک کو خاص کر دیا۔ بالکل ہو بہو اسی طرح جب ہم الہ، جو کہ ایک عام نام ہے، اس پہ جب ہم لام علامِ تعریف داخل کرتے ہیں تو یہ عام نام کو جو ہے خاص کرتے ہیں، یعنی اسم نکرہ کو اسم معرفہ بناتے ہیں۔ مثلا ہم کہیں کتاب، تو یہ کتاب تو عام ہے، لیکن اگر ہم کہیں الکتاب تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کتاب کو خاص کر دیا۔ تو علامِ تعریف جہاں بھی کسی اسم پر جب داخل ہو جائے تو اس عام نام کو خاص کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح جب ہم الہ پہ کو داخل کرتے ہیں تو اس سے اللہ بنتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جب ہم علامِ تعریف اس پہ داخل کرتے ہیں تو یہ جو ہے یہ حمزہ ہے، اور اس کو حمزہ وصلی کہا جاتا ہے۔ حمزہ وصلی اس کو کہا جاتا ہے کہ جب ہم دو الفاظ کو پھر اکٹھے پڑھتے ہیں اور جو لفظ جو ہے ختم ہو جاتا ہے تو اس کو مطلب ہے کہ حمزہ وصلی کہا جاتا ہے، یعنی او حمزہ جو کہ وصل کی صورت میں او گر جاتا ہے۔ تو جب ہم لام کو الہ پہ داخل کرتے ہیں تو یہ حمزہ درمیان سے گر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس طرح جو ہے نا یہ لام اور یہ لام رہ جاتا ہے۔ تو جب یہ لام اور یہ لام رہ جاتا ہے تو پھر لام کے بعد جب لام آ جائے تو ہم ادھر عربی رول کے مطابق اس میں پھر ہم ادغام کرتی ہے، اور اس کو ادغام مثلین کہا جاتا ہے۔ ادغام مثلین اس کو کہا جاتا ہے کہ جب ایک جیسی حروف آ جائے تو پھر ہم ایک حرف دوسرے حرف میں داخل کرتے ہیں اور دوسرے حرف کو ہم مشدد بناتے ہیں۔ تو پھر جب ہم نے اس لام کو اس لام میں داخل کر دیا تو اس سے ایک لام بن گیا اللہ، اور ہمیشہ ہم اس کو اللہ لکھتے ہیں تو اس پہ کوئی حرف نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو ہم نہیں پڑھتے ہیں، اس کو ہم ادغام کرتے ہیں۔ اور ادغام ایک عام مطلب بات ہے، ایلیجن اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، جو کہ ہم انگلش میں بھی کرتے ہیں۔ مثلا ہم فال بولتے ہیں تو اس میں ڈبل ایل ہے، لیکن ہم ایک ایل بولتے ہیں، یہ بھی ادغام کی ایک مثال ہے۔ تو اس طرح جب ہم علامِ تعریف الہ پہ داخل کرتے ہیں تو پھر جو ہے حمزہ ہم گراتے ہیں اور لام کو لام میں ادغام کرتے ہیں، اور پھر اس سے اسم اللہ بنتا ہے، اور اس سے مراد ہم اس اللہ، اس ذات
پاک کو لیتے ہیں جس کے ہم مسلمان عبادت کرتے ہیں اور جس کو ہم اس دنیا کی پیدا کرنے والا سمجھتے ہیں اور جس کو ہم اللہ مانتے ہیں، اور یہ اللہ کی ذاتی نام ہے۔ اس ذاتی نام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی 99 صفاتی نام بھی ہے، تو یہ اللہ کے جو نام ہے اس طرح بنا ہے۔ اب اللہ کے نام سے پہلے جب بھی قرآن مجید میں فتح والا یا ضم والا حرف آ جائے تو ہم اس اللہ کو پر پڑھتے ہیں۔ یعنی مثلا ادھر دیکھیں اراد اللہ، اب دیکھیں نا اراد اللہ، یہ اللہ سے پہلے دال ہے اور اس پہ فتحہ ہے، فتحہ زبر کو کہتے ہیں۔ تو جب بھی اللہ کے نام سے پہلے زبر والا حرف آ جائے تو ہم اس اللہ کو پر پڑھتے ہیں۔ پر اس کو کہتے ہیں، جیسے کہ ہم اس کو اس طرح پڑھتے ہیں اراد اللہ، تو یہ پر ہے۔ اگر ہم اس کو اس طرح پڑھیں اراد اللہ تو یہ ہم نے پر نہیں پڑھا، لیکن اگر ہم اس کو اس طرح پڑھتے ہیں اراد اللہ تو ہم نے اس کو پر پڑھا۔ اسی طرح اگر اللہ کے نام سے پہلے ضم آ جائے یعنی پیش آ جائے تو پھر بھی ہم اللہ کے نام کو پر پڑھتے ہیں، جیسے رفعہ اللہ، تو اراد اللہ اور رفعہ اللہ کہ اللہ ہم اس لیے پر پڑھیں گے کہ اس سے پہلے فتحہ اور ضم آیا یعنی زبر اور پیش، اور اس کو تجوید میں کہا جاتا ہے تفخیم۔ تفخیم کہتے ہیں یعنی کسی لفظ کو پر پڑھنا، اس طرح جس طرح کہ میں نے پڑھا اراد اللہ رفعہ اللہ، اگر میں اس کو اس طرح پڑھوں اراد اللہ تو یہ میں نے پر نہیں پڑھا، لیکن اگر میں اس کو اس طرح پڑھوں اراد اللہ تو میں نے یہ پر پڑھا، اور اس کو تفخیم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر آ جائے، کیونکہ ہمارے ساتھ 3 بنیادی حرکات ہیں فتحہ، کسرہ اور ضمہ، تو فتحہ اور ضمہ کی شکل میں تو ہم پر پڑھتے ہیں تفخیم کے ساتھ، لیکن زیر اگر آ جائے تو پھر ہم اللہ کے نام کو باریک پڑھتے ہیں اور ہم پر نہیں پڑھتے۔ مثلا بسم اللہ باللہ بامر اللہ، دیکھیں نا بسم اللہ، تو میم کے نیچے زیر ہے اور یہ اللہ سے پہلے آیا ہے تو اس لیے ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ تو آپ اس فرق کو واضح محسوس کرتے ہیں کہ اگر میں پڑھوں اراد اللہ رفعہ اللہ باللہ بسم اللہ تو اس کو تفخیم کہتے ہیں، اور یہ میں نے نہیں لکھا، اس کو کہا جاتا ہے ترقیق یعنی باریک پڑھنا، تو اس کو کہا جاتا ہے ترقیق۔ اسی طرح اللہم کے جو لام ہے اس کو بھی ہم پر پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ اللہم میں جو لام ہے یہ بھی اللہ والا لام ہے، یعنی مریم اللہم، اگر اس سے پہلے بھی فتحہ آ جائے جیسا کہ میم پہ فتحہ ہے تو ہم اس اللہم کو پر پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے مریم اللہم، ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے مریم اللہم ملہم۔ اب میں نے باریک پڑھا، تو اگر میں اس کو پر پڑھوں گا تو میں اس طرح مریم اللہم، یا اس طرح قال اللہم، دیکھیں لام پہ پیش ہے اور یہ اللہم سے پہلے ہے اور یہ بھی اللہ والا لام ہے، تو اس کو ہم پر پڑھتے ہیں، تو اس کو ہم پر پڑھتے ہیں جیسے مریم اللہم قال اللہم۔ اب دیکھیں نا اللہم جو ہے یہ اصل میں یہ جو ہے نا اس طرح اللہ کو دیکھیں، یہ حمزہ ہے، ادھر بھی حمزہ ہے، یہ 2 لام ہے، ادھر بھی 2 لام ہے، لیکن آپ سوچیں گے کہ ادھر یہ ہا کہاں چلی گئی، تو اصل میں یہ جو ہا ہے اور پھر یہ ہا ہے تو ادھر بھی ادغام ہو گیا ہے، کیونکہ ادغام مثلین ہے، ایک جیسے ہا آئے ہیں تو اس کا ادغام ہو گیا ہے، اللہم بن گیا ہے، تو یہ بھی اللہ والا لام ہے۔ تو جب اللہم میں اللہ والا لام آ جائے تو قاعدہ یہی چلے گا، یعنی اگر فتحہ اور ضمہ ہو تو ہم اس کو پر پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں نا قال اللہم، تو اصل میں یہ ہے قالو اللہم، لیکن وصل کے صورت میں ہم اس واو کو بھی نہیں پڑھتے اور یہ حمزہ تو ہم نہیں پڑھتے ہیں، باقی لام جو ہے لام میں ادغام کرتے ہیں، ایک لام پڑھتے ہیں، تو پھر صرف ہم اس پیش کو پڑھ کے اللہم پڑھتے ہیں قال اللہم۔ اسی طرح اگر اللہم سے پہلے زیر آ جائے جیسے کہ قل اللہم تو ہم اس اللہم کو باریک پڑھیں گے، جس طرح کہ ہم یہاں
زیر آنے پر اللہ کو باریک پڑھتے ہیں، تو اسی طرح اللہم کو بھی ہم باریک پڑھیں گے۔ تو آپ کلیئر کٹ محسوس کرتے ہیں کہ اگر میں پڑھوں مریم اللہم مریم اللہم اور قل اللہم تو اس کو بھی تفخیم اور ترقیق کہا جاتا ہے۔ تو واضح الفاظ میں آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ جب بھی اللہ کے نام سے پہلے فتحہ یا ضم آ جائے تو اس کو ہم پر پڑھتے ہیں یعنی تفخیم کے ساتھ، جب زیر آ جائے تو ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں یعنی ترقیق کے ساتھ، اور اگر اللہم سے پہلی بھی فتحہ یا ضم آ جائے تو ہم اس کو پر پڑھتے ہیں، اگر زیر آ جائے تو ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ ان لاموں کے علاوہ باقی جتنی بھی لام ہم جہاں بھی پڑھتے ہیں تو ان میں ہم تفخیم نہیں کریں گے، بس اس کو ہم باریک پڑھیں گے جس طرح کہ عام لام پڑھتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے ما واللہم ما، اب میں اس کو اس طرح نہیں پڑھوں گا ما واللہم، یہ غلط ہوگا کیونکہ یہ اللہ والا لام نہیں ہے، اس میں واضح فرق ہے۔ دیکھیں نا ادھر دو لام ہے اور ادھر حمزہ بھی ہے، ادھر ایک لام ہے، تو یہ اللہ والا لام نہیں ہے، تو اس کو میں یہ قاعدہ یہاں جو ہے ہم فالو نہیں کرتے، حالانکہ یہاں زبر آیا ہے اور یہاں پیش آیا ہے، باوجود اس کی بھی ہم اس کو باریک پڑھیں گے، یعنی ہم پڑھیں گے ما واللہم کلہ، اس طرح پڑھیں گے، ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے ما واللہم اور کلہ۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ لام کا قاعدہ تھا جو کہ بہت زیادہ دلچسپ اور انٹرسٹنگ قاعدہ ہے۔ جب بھی آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، اور یہ جو ہے بہت اس سے یعنی مطلب ہے کہ قرآن کے حسن اور زینت میں اضافہ ہو سکتی ہے اس طرح۔ تو اس طرح جب ہم ان قواعد کا خیال رکھتے ہیں تو قرآن کے حسن اور زینت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں ہے یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھیں، حفظ کریں، ناظرہ قرآن پڑھیں، نورانی قاعدہ پڑھیں یا اپنے بچوں کو پڑھائیں، تو آپ اس کے لیے میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرے واٹس اپ نمبر پہ میں آن لائن پڑھاؤں گا، موبائل پر بھی پڑھا سکتا ہوں، لیپ ٹاپ پر بھی پڑھا سکتا ہوں، اور یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے +923139603315۔ اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب اور لازمی ہے، تو اس کے لیے میں نے ایک کورس ترتیب دیا ہے جو کہ 1 مہینے پر محیط ہے، تو اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ اس کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ 1 مہینہ نہیں تو پھر 1 ہفتے کا ایک کورس میں نے ترتیب دیا ہے، اس کے لیے آپ ٹرائی کریں۔ اگر 1 ہفتہ بھی نہیں ہے تو قرآن مجید کو درست کرنے کے لیے آپ کو کم از کم 2 گھنٹے تو نکالنی چاہیے، اور مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے لیں۔ 2 گھنٹے میں میں آپ کو قرآن مجید میں جو تجوید ہے یا قرآن مجید میں جو مشکل الفاظ ہے یا آپ کا جو کوئی کویسچن ہو، سوال ہو تجوید کے متعلق، تو ان 2 گھنٹوں میں میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر کروں گا اور اس کے قابل بناؤں گا کہ آپ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ آپ کا نام قرآن مجید سیکھنے والوں کی لسٹ میں آ جائے گا، جو آپ کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اس طرح جو ہے نا تو یہ ہے تجوید القرآن کا علم جو کہ تمام علوم سے افضل ہے۔ اللہ حافظ۔